2003 کی، جب دبئی کے شیخ نے سمندر میں دی ورلڈ پروجیکٹ کی کنسٹرکشن اسٹارٹ کی۔ سمندر میں 300 آئلینڈز بنانے کا یہ پروجیکٹ ارتھ شیپ کی طرح دکھنے کے لیے بنایا جا رہا تھا، جس میں لگژری ولاز، ہوٹلز اور بیچ ریزورٹس کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ بنایا جانا تھا جس کا اندازہ لگانا بھی کافی مشکل ہے۔ یہاں تک کہ اس پروجیکٹ کی جب ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی تھی تو اس میں دی ورلڈ کو لینڈ آف پیراڈائز یعنی جنت کی زمین کا لقب بھی دیا گیا۔ لیکن یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے 12 سالوں بعد بھی آج تک یہ آئلینڈز سمندر میں ویران کیوں پڑے ہیں؟ دنیا کی مہنگی ترین سیلیبریٹیز سے انڈورسمنٹ کروانے کے باوجود بھی دبئی کے شیخ کا خواب ادھورا کیوں رہ گیا؟ یہاں آخر ہوا کیا تھا؟ بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ دبئی کے رولر شیخ محمد بن رشید المختوم نے دبئی میں وہ کچھ کر دکھایا ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ آج سے 30 سال پہلے دبئی میں صرف ایک بلڈنگ ہوا کرتی تھی جس کو آج دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد یہاں بیک ٹو بیک کنسٹرکشن پروجیکٹس نے دبئی کی وہ قسمت بدلی کہ جو شہر 100% اپنے آئل پہ ڈیپینڈنٹ تھا وہ اب صرف 3% آئل پہ ڈیپینڈنٹ رہ گیا ہے۔ اور شیخ کا خواب بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ سے لے کر دنیا کے پہلے اور آخری 7 اسٹار ہوٹل برج العرب تک دبئی کا کونا کونا ورلڈ کلاس لگژری فیسلٹیز سے بھرا ہوا ہے۔ جب دبئی کے پاس مزید میگا پروجیکٹس بنانے کے لیے زمین کم پڑ گئی تو شیخ نے رخ کیا سمندر کا۔ یہ بات ہے 2001 کی، جب دبئی پہلے ہی برج العرب بنا کر ویسٹرن ٹورزم اپنی طرف اٹریکٹ کر بیٹھا تھا۔ دبئی کے بیچز کافی زیادہ فیمس ہونے لگے تھے اور بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اب دبئی کے پاس بیچز کی جگہ کم پڑ گئی۔ دبئی کی کوسٹ لائن جو صرف 70 کلومیٹرز پر پھیلی ہوئی تھی اس کو اب بڑھانے کا وقت آ چکا تھا۔ اسٹارٹنگ میں پلان یہ تھا کہ دبئی کے سمندر میں 3 آرٹیفیشل آئلینڈز بنائے جائیں گے جن کو جب اسپیس سے دیکھا جائے گا تو ان کی شکل پام ٹری جیسی ہوگی، پام جمیرہ، پام جبل علی اور پام ڈیرا۔ 2001 میں سب سے پہلے پام جمیرہ پر کام اسٹارٹ کر دیا گیا کیونکہ شاید یہ پلان کیے گئے آئلینڈز میں سب سے چھوٹا تھا۔ صرف اکیلے پام جمیرہ کی وجہ سے ہی دبئی کی کوسٹ لائن میں 56 کلومیٹرز یعنی 80% کا اضافہ ہو رہا تھا۔ کوسٹ لائن بڑھانے کا یہ آئیڈیا دبئی کے شیخ کو اتنا بھا گیا کہ پام جمیرہ کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی پام جبل علی اور پام ڈیرا پر بھی کام اسٹارٹ کر دیا گیا۔ ان 3 آئلینڈز کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ بھی تھا جس نے کسی میگنیٹ کی طرح پوری دنیا کی اٹینشن اپنی طرف کھینچ لی۔ یہ پروجیکٹ دی ورلڈ کے نام سے لانچ کیا گیا جس میں ٹوٹل 300 چھوٹے آئلینڈز موجود تھے۔ دی ورلڈ کا ڈیزائن ارتھ کے میپ کے حساب سے رکھا گیا تھا جس میں ہر کنٹری کے نام سے الگ الگ آئلینڈ بنائے گئے تھے۔ 2003 میں دی ورلڈ کی کنسٹرکشن کا کام اسٹارٹ کر دیا گیا جو دبئی کے ساحل سے 3.5 کلومیٹر دور سمندر کی تابڑ توڑ لہروں کو روک کر بنایا جا رہا تھا۔ دی ورلڈ آئلینڈز اصل میں دنیا کی ایلیٹ کلاس کے لیے ایک پلے گراؤنڈ ہونے والا تھا۔ انٹرنیشنل ایکٹرز، رائل کلاس اور بزنس ٹائکونز نے خوب جم کر اس پروجیکٹ میں حصہ لیا۔ کچھ نے اپنے پرسنل یوز کے لیے یہاں آئلینڈز خریدے تو کچھ نے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر کے اپنا پارٹ پلے کیا۔ یہاں پر چھوٹے سے چھوٹے آئلینڈ کی قیمت $15 ملین یعنی 112 کروڑ روپے رکھی گئی، اور بڑے آئلینڈز ان کے تو کیا ہی کہنے۔ ایک آئلینڈ $50 ملین یعنی تقریباً 375 کروڑ روپیوں میں سیل کیا گیا۔ جس طرح دبئی کو پاس پروجیکٹس میں بھرپور کامیابی ملی تھی اسی طرح دی ورلڈ میں بھی ملی۔ کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی 2008 میں 60% سے بھی زیادہ آئلینڈز سیل آؤٹ ہو چکے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سمندر میں ریت سے بنے ان آئلینڈز کی اتنی زیادہ قیمت کیوں رکھی گئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں ایک چھوٹا سا آئلینڈ بھی بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہاں تو پھر دبئی نے 300 آئلینڈز بنائے تھے۔ صرف ایک آئلینڈ کو بنانے میں اتنی زیادہ ریت استعمال ہوئی تھی کہ اس سے ایک پورا کرکٹ اسٹیڈیم ٹاپ سے لے کر باٹم تک بھرا جا سکتا ہے۔ اگر پتھروں کی بات کی جائے تو دی ورلڈ آئلینڈز میں استعمال ہونے والے پتھروں کا وزن 5.5 لاکھ ٹرین انجنز کے وزن کے برابر بنتا ہے۔
9 کلومیٹر لمبا اور 6 کلومیٹر چوڑا یہ پروجیکٹ بنانے میں دبئی گورنمنٹ کو 14 ارب ڈالر خرچ کرنے پڑے۔ اس رقم سے دبئی 9 برج خلیفہ یا پھر 14 برج العرب جیسے 7 اسٹار لگژری ہوٹلز بنوا سکتا تھا۔ لیکن شیخ کو نہ صرف دبئی کی زمین بلکہ یہاں کے سمندر سے بھی انکم جنریٹ کرنا تھی، اور یہی وجہ تھی کہ شیخ سمندر میں جنت کی زمین بنانا چاہتے تھے۔ تو پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ اتنا تام جام کرنے کے باوجود بھی پچھلے 12 سالوں سے یہ آئی لینڈز بالکل ویران پڑے ہیں؟ دی ورلڈ آئی لینڈز کے فیلئر میں سب سے پہلا ریزن اس کا ڈیزائن ہے۔ سب کو یہی امید تھی کہ پروجیکٹ کا ڈیزائن ارتھ کے میپ کے حساب سے بنایا جائے گا، لیکن پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد معلوم پڑا کہ یہ ارتھ کے ڈیزائن سے کافی زیادہ الگ ہے۔ زیادہ تر آئی لینڈز کی شیپ ایکچول کنٹریز کی شیپ سے کافی مختلف تھیں، جس سے انویسٹرز کو کافی زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی۔ لیکن صرف ڈیزائن کا چینج ہونا ہی دی ورلڈ کی ناکامی کا ریزن نہیں تھا۔ 2008 میں دی ورلڈ کی لانچ رکھی گئی، جس میں پورے دبئی کو فائر ورک سے چمکا دیا گیا تھا۔ جتنا پیسہ اس لانچ ایونٹ میں بہایا گیا وہ سارا کا سارا بے مقصد ثابت ہوا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب پوری دنیا کو گلوبل فائنینشیل کرائسس نے گھیر رکھا تھا۔ دی ورلڈ کے 60% آئی لینڈز اس فائنینشیل کرائسس سے پہلے ہی سیل ہو چکے تھے، اور اس کرائسس کی وجہ سے نہ صرف ورلڈ آئی لینڈز بلکہ پورے دبئی کی پراپرٹیز کے ریٹس زمین پر آ گرے۔ فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے جن ایلیٹس نے یہ آئی لینڈز خرید رکھے تھے انہوں نے بھی یہاں کنسٹرکشن کا کام نہیں کروایا۔ وقت گزرتا گیا اور اسی دوران ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ خالی پڑے آئی لینڈز آہستہ آہستہ سمندر کی نظر ہونے لگے۔ یہ نوٹس کیا گیا کہ کئی آئی لینڈز ایروژن کی وجہ سے سمندر کے نیچے جا چکے ہیں۔ یہ خبر جہاں اپنے طور پہ کافی ڈینجرس تھی، وہیں میڈیا کوریج نے لوگوں کا اس پروجیکٹ پر ٹرسٹ مزید کم کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گلوبل فائنینشیل کرائسس ختم ہونے کے بعد دبئی کے دوسرے ایریاز میں تو بزنس واپس لوٹ آیا، لیکن ورلڈ آئی لینڈز پر ایروژن کے ڈر سے کسی نے بھی اپنی قسمت نہیں آزمائی۔ انجینئرز اور ریسرچ ٹیم نے جب آئی لینڈ ایروژن کو انویسٹیگیٹ کیا تو ایک اور خوفناک معاملہ ابھر کر سامنے آ گیا۔ پام جمیرہ، پام جبل علی اور پام ڈیرا کے ساتھ ساتھ ورلڈ آئی لینڈز کی کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والی ریت پرشین گلف کے سمندر سے ہی ڈریجر کے ذریعے نکال کر آئی لینڈ سائٹ پر ڈمپ کی جاتی تھی۔ جن شیلو واٹرز میں سے ریت نکالی گئی تھی وہاں پانی کا دباؤ بڑھ گیا، جس کی وجہ سے سمندر کی ویوز میں کافی چینجز نوٹس کی گئی۔ ویوز میں چینجز کی وجہ سے نہ صرف آرٹیفیشل آئی لینڈز بلکہ پورے دبئی کی کوسٹ لائن میں ایروژن دیکھی گئی۔ یہ سیٹلائٹ فوٹیج 2002 کی ہے، جب صرف پام جمیرہ بنایا گیا تھا۔ اس فوٹیج میں دبئی کی کوسٹ لائن کو غور سے دیکھیں، جو کہ آلموسٹ اسٹریٹ لائن میں نظر آ رہی ہے۔ اب غور کریں اس فوٹیج پر جو 2008 کی ہے، جب باقی تمام آئی لینڈز بھی بنائے جا چکے تھے۔ اس میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ دبئی کی اپنی کوسٹ لائن جگہ جگہ سے ایروڈ ہو رہی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے کئی جگہ پر آرٹیفیشل والز بھی کھڑی کی گئی ہیں۔ آرٹیفیشل آئی لینڈز بنانے، دبئی کی کوسٹ لائن کو ڈبل ٹرپل کرنے اور نیچر سے کھیلنے کا عمل اب دبئی پر الٹا وار کرنے پر تلا ہے۔ اس معاملے نے انویسٹرز، بزنس ٹائکونز اور سیلیبریٹیز کے ٹرسٹ لیول کو اتنی ٹھوس پہنچائی کہ دبئی گورنمنٹ نے تمام آئی لینڈ پروجیکٹس پر فوراً کام رکوا دیا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ دبئی کو پام جبل علی کے انویسٹرز کو ری فنڈ کرنا پڑا اور پام ڈیرا کے پروجیکٹ کو آدھے میں ہی چھوڑنا پڑا۔ بے شک پرائیویٹ آئی لینڈ کا اپنا ہی چارم ہے، لیکن جو لگژری ورلڈ آئی لینڈز میں انجوائے کی جا سکتی ہے وہ پام جمیرہ پر آلریڈی لوگ کر رہے ہیں۔ آخرکار یہ دبئی کا پہلا آرٹیفیشل آئی لینڈ پروجیکٹ ہے جو بھرپور کامیاب ہوا۔ کئی فیمس سیلیبریٹیز آلریڈی پام جمیرہ پہ پراپرٹیز اون کرتے ہیں، جن میں فیمس فٹ بال پلیئر ڈیوڈ بیکہم، شاہ رخ خان اور شلپا شیٹی کے ساتھ ساتھ کئی جانے مانے نام بھی شامل ہیں۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ورلڈ آئی لینڈز پر کسی نے بھی اپنا مینشن نہیں بنایا۔ 300 میں سے 9 آئی لینڈز ایسے ہیں جن کو ڈیولپ کیا جا چکا ہے۔ ان میں لیبنان آئی لینڈ، یورپ آئی لینڈز اور فارمولا 1 ڈرائیور کے نام پہ بنایا گیا مائیکل شو میکر آئی لینڈ ڈیولپ کیا جا چکا ہے۔ باقی تمام 291 آئی لینڈز ابھی تک خالی پڑے ہیں اور آہستہ آہستہ سمندر کی نظر ہوتے جا رہے ہیں۔ دبئی کے شیخ اپنی اس ناکامی سے اچھی طرح واقف ہیں اور اپنی اس غلطی کو سدھارنے کے لیے نئے اور جدید پروجیکٹس بھی لانچ کرنے میں لگے ہیں۔ نیا پلان یہ ہے کہ پہلے دی ورلڈ کے یورپ آئی لینڈز کو ڈیولپ کیا جائے،
स्वीडन आइलैंड में 10 पैलेसेस, जर्मनी आइलैंड में 32 विलास और टोटल 78 फ्लोटिंग स्वीट्स बनाने का प्लान किया गया है। इन फ्लोटिंग स्वीट्स में टूरिस्ट समंदर के एक यूनिक एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सकेंगे। ना सिर्फ समंदर के ऊपर बल्कि टूरिस्ट अपने अंडर वाटर बेडरूम से मैरीन लाइफ से भी लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। एक बात तो क्लियर है कि दुबई इन छोटे मोटे फेलियर से घबराने वाला नहीं है। इसकी जीती जागती मिसाल जुमेरा बे आइलैंड्स, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर और दुबई एक्सपो 2020 की रंगीनियों में देखी जा सकती है। साथ ही साथ दुबई के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में दुनिया का पहला डायनेमिक टावर भी मौजूद है, जिसके रहेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।